آج ہم گردے کے حوالے سے گفتگو کریں گے کہ اس کا فنکشن کیا ہے، اس کے اندر کیا کیا خرابی پیدا ہوتی ہیں، اس کے اسباب کیا ہیں اور اس کا ہمارے ہومیوپیتھی میں ٹریٹمنٹ کا طریقہ کار کیا ہے۔ تو سب سے پہلے تو ہمیں اناٹمی کے طور پر جاننا چاہیے کہ گردے کیا ہیں، کہاں پہ ہیں اور ان کے فنکشنز کیا ہیں۔ تو سب سے پہلے یہ ہے کہ انسان کی باڈی میں گردے دو عدد ہیں، ایک لیفٹ سائڈ پہ ہوتا ہے اور ایک رائٹ سائڈ پہ ہوتا ہے۔ اب ان دونوں گردوں کا سائز جو ہے وہ تقریباً 4 سے 5 انچ جو ہے نا یہ اس کی لمبائی ہوتی ہے، 4 سے 5 انچ اس کی لمبائی ہے اور 2.5 انچ کے قریب 2 سے 1/2 انچ جو ہے نا اس کی جو ہے نا وہ چوڑائی ہے اور تقریباً 1.25 انچ کے قریب جو ہے نا وہ اس کی موٹائی ہے۔ یہ اس کا سائز ہے، 4 سے 5 انچ اس کی لمبائی ہے، 2.5 انچ اس کی چوڑائی ہے اور 1.25 انچ اس کے مطابق اس کی موٹائی ہے۔ اور یہ انسان کی باڈی کے اندر جو ریڑھ کی ہڈی ہے اور اس کے اندر جو پسلی ہیں نا وہ تقریباً 11 نمبر کی جو پسلی ہے نا دونوں سائڈ پہ، دائیں سائڈ پہ بھی اور بائیں سائڈ پہ بھی 11 نمبر جو پسلی ہے اس کے نیچے ڈایافرام پردہ جو ہے پیٹ کا اور اس کے بالکل نیچے معدے کی پچھلی جانب یہ دونوں واقع ہیں۔ یہ ان کا پوائنٹ ہے اور ان کے باڈی کے اندر فنکشن کیا ہے۔ سب سے پہلے اس کے 4 فنکشن ہوتے ہیں، ان میں سے ایک جو ہے وہ ہے کہ جسم سے فاضل مادے، فاضل کا معنی ہوتا ہے زائد، دوسرے نمبر پہ تھا فاسد، فاسد کا معنی تھا گندے۔ یہ فاضل اور فاسد مادے جو ہیں نا گردوں نے اپنا ورک کر کے باڈی سے یہ باہر نکالنے ہوتے ہیں، اس لیے کہ جب وہ باہر نکلیں گے تو باڈی کا نظام سسٹم جو ہے وہ اپنی صحیح سمت پر چلے گا، بیماریوں سے انسان محفوظ رہے گا۔ دوسرا اس کا جو فنکشن ہے وہ ہے بلڈ پریشر کو کنٹرول کرنا کا کنٹرول۔ یہ اس کا دوسرا فنکشن ہے اور اس کا جو تیسرا فنکشن ہے وہ ہے کہ جسم میں خون کے مختلف سیل جو ہیں ان کی پروڈکشن بنانا۔ اس میں ہمارے RBC ریڈ بلڈ سیل ہیں، WBC سے مراد وائٹ بلڈ سیل ہیں اور تیسرے نمبر پہ ہیں پلیٹلیٹس۔ تیسرا فنکشن گردوں کا ہمارے جسم کے اندر جو خون پیدا ہوتا ہے اس کی کیفیت کو مینٹین رکھنا، کہ باڈی کی ریکوائر کتنی ہے ریڈ بلڈ سیل کی ان کو بھی پورا رکھنا ہے، ہمارے باڈی کے اندر وائٹ سیل کی کتنی ضرورت ہے ان کو بھی پورا کرنا ہے، اور تیسرا پلیٹلیٹس جو ہیں جو خون کی صحت کے لیے بہت ضروری ہیں، جو خون کو بہنے سے روکتے ہیں۔ یہ تینوں چیزیں ہمارے گردے نے ہمارے جسم کو فراہم کرنی ہیں۔ نمبر 4 ہوتا ہے کہ جو پانی کی مقدار ہے باڈی کے اندر، پانی کی مقدار کو باڈی کی ریکوائر کے مطابق پورا رکھنا، یہ اس کے 4 مین فنکشن ہے باڈی کے اندر۔ اب یہ چاروں متاثر کس وجہ سے ہوتے ہیں کہ یہ 4 جو فنکشن ہیں گردوں کے جب یہ اپنا فنکشن چھوڑتے ہیں تو اس کے اسباب کیا ہیں، وجوہات اس کی کیا ہیں کہ جس وجہ سے یہ ڈسٹرب ہوتے ہیں۔ ان کی ڈسٹربنس کے لیے جو معاملات ہیں وہ تقریباً 10 کے قریب ہیں۔ ان میں سے 1 نمبر پہ موٹاپا، نمبر 2 بلڈ پریشر کی خرابی، نمبر 3 گدلا پانی، نمبر 4 فاسٹ فوڈ جو ہم کھاتے ہیں، نمبر 5 ہارٹ کی میڈیسن جو استعمال کی جاتی ہیں، نمبر 6 سیکس کی جو میڈیسن استعمال کی جاتی ہیں، نمبر 7 اس کا
پین کلر یوز کی جاتی ہیں۔ نمبر 8 پانی کا کم استعمال کرنا۔ نمبر 9 ہے اس کا گرمی کے اندر دھوپ میں کام زیادہ کرنا۔ اور نمبر 10 ہے اس کا چکنائی گوشت وغیرہ زیادہ استعمال کرنا۔ یہ اس کے 10 اسباب ہیں ہمارے گردوں کو ڈسٹرب کرنے کے۔ ان 10 کو ہم نے چیک کرنا ہے کہ یہ اس وجہ سے ہمارے گردوں کے اندر کوئی خرابیاں پیدا ہو گئیں۔ 4 اس کے فنکشن ہیں، ان 4 فنکشن کو ڈسٹرب کرنے کے لیے 10 قسم کی چیزیں جو ہمارے گردوں کے فنکشن کو ڈسٹرب کر دیتی ہیں۔ اب ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ جب یہ ڈسٹرب کرتی ہیں تو پھر اس کے بعد باڈی کے اندر چینجنگ کیا آتی ہے، تبدیلی کیا کیا آ جاتی ہے۔ مریض کی سمٹم جس کو ہم بولتے ہیں اپنی ہومیوپیتھی میں، کہ اس کی پہچان کیسے ہم نے کرنی ہے، وہ کس طرح ہم اس کو گرپ کریں گے کہ ہم پرکھ سکیں، جانچ سکیں کہ اس کا مسئلہ ان چیزوں کا نہیں بلکہ اس کے گردوں کا مسئلہ ہے۔ اب وہ علامات جو ہیں نا وہ سامنے آتی ہیں، ان میں سے پہلی یہ ہے کہ جو تبدیلی آ گئی ہے۔ جب مریض آپ کے پاس آئے گا تو اس کا چہرہ جو ہے اس پر سوجن ہوگی، چہرے پر سوجن۔ یہ بھی آپ کے پاس ایک علامت ہے گردے کے ڈسٹرب ہونے کی، اس کے فنکشن کو ڈسٹرب کیا ہوا ہے کسی چیز نے، اس وجہ سے جب مریض آپ کے پاس آئے گا تو اس کے چہرے پر سوجن ہوگی۔ اب سوجن کے اندر آپ نے دیکھنا ہے کہ اگر تو اس کی آنکھ کے نیچے سوجن ہے، یہ جو جگہ ہوتی ہے سویل ہو جاتی ہے، تو یہ سمجھ لیں کہ اگر کوئی مریض تمہارے پاس آتا ہے تو اس کی آنکھوں کے نیچے جو سویلنگ ہے وہ دے رہی ہے آپ کو اشارہ، آپ کو اس طرف لے جانا چاہ رہی ہے کہ اس بندے کے گردے ٹھیک نہیں ہیں، آپ اس طرف توجہ دیں۔ دوسرے نمبر پہ ہے خارش، یہ بھی گردے ڈسٹرب ہونے کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اب اس کی علامت کیا ہے کہ باقی تو ساری چیزیں ٹھیک ہیں، لیکن مریض جو ہے کہہ رہا ہے کہ میں بہت ساری میڈیسن استعمال کی لیکن میری خارش دور نہیں ہو رہی۔ اس خارش کا مقصد یہ ہے کہ اس کے بلڈ کے اندر وہ جو فاضل مادے جسم سے کڈنی نے اخراج کرنے تھے، باہر نکالنے تھے، انہوں نے ان کو باہر نہیں نکالا۔ گردے نے وہ فاضل مادے، فاسد مادے جسم سے باہر نہیں نکالے، جس کی وجہ سے اس کے بلڈ کے اندر وہ پائزن چلا گیا اور اس کے بلڈ کی پائزن عفونت نے اس کی سکن کو متاثر کیا ہے، جس وجہ سے اس کو خارش آ رہی ہے۔ تیسری جگہ جو اس کی علامت آئے گی منہ کا ذائقہ۔ مریض کہتا ہے کہ مسواک کرنے کے باوجود، برش کرنے کے باوجود میرے گم بھی ٹھیک ہیں، میرا ہر معاملہ بھی ٹھیک ہے، لیکن میرے منہ کا ذائقہ خراب ہے۔ اب یہ منہ کا ذائقہ خراب کیوں ہو رہا ہے؟ جس طرح خارش آ رہی ہے اسی طرح منہ کا ذائقہ خراب آ رہا ہے کہ اس کے بلڈ کے پائزن نے اس کے سکن کو جہاں پہ متاثر کیا ہے، اگر سکن متاثر نہیں تو اس کا سٹامک پرابلم آ رہا ہے، اس کا جو ماؤتھ ٹیسٹ ہے وہ چینج ہو گیا ہے، جس وجہ سے اس کا منہ کا ذائقہ بھی خراب ہے، جس سے سمیل اس کو آ رہی ہے۔ یہ بھی اس کی ایک سمٹم ہے گردے کے مریض کی۔ نمبر 4 پہ پاؤں پر سوجن یا پنڈلیوں میں سوجن۔ پاؤں پہ سوجن اور پنڈلیوں پہ سوجن جب آتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کا جو گردہ ہے وہ صحیح طور پہ ورک نہیں کر رہا۔ سوجن جو آئے گی یہ یوریا کی مقدار جو ہے نا وہ بڑھ جائے گی، جس کی وجہ سے یہ اس کی سویلنگ آ رہی ہے۔ تو جب یوریا زیادہ ہوگا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے گردے نے فنکشن کرنا چھوڑ دیا ہے، جس وجہ سے اس کو یہ سوجن آ گئی ہے۔ آگے اس کی علامت ہے بھوک کی کمی۔ مریض آتا ہے کہ میں روٹین میں تھا، کوئی کام کاج بھی زیادہ نہیں ہے، لیکن مجھے بھوک کی کمی آ گئی ہے، مجھے بھوک نہیں لگ رہی، میرا جی نہیں چاہ رہا کہ میں کھانا کھاؤں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا جو سسٹم ہے باڈی کا وہ ڈسٹرب ہے گردوں کی وجہ سے، اس وجہ سے اس کی بھوک ختم ہو گئی ہے۔ اب اس کو بھوک کی دوائی دینے کی ضرورت نہیں ہے، آپ اس کے گردے کے فنکشن کو مینٹین کریں گے میڈیسن کے تھرو تو وہ اس کی بھوک جو ہے وہ بالکل ٹھیک ہو جائے گی۔ اگلی علامت ہے اس کی
پیشاب کبھی کم کبھی زیادہ، کوئی اس کی روٹین نہیں ہے، کوئی اس کی ٹائمنگ نہیں ہے. کبھی پیشاب کی بہت زیادہ حاجت ہوتی ہے، پیشاب تھوڑا آتا ہے، کبھی پیشاب کی حاجت کم ہوتی ہے لیکن پیشاب زیادہ آتا ہے. یہ بلا روٹین جو پیشاب کرنا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو پیچھے فیکٹری ہے پیشاب کو تیار کرنے کی، دونوں گردے جو اللہ نے ہماری باڈی میں رکھے ہیں وہ صحیح طور پہ اس کو فلٹر نہیں کر رہے، اس وجہ سے اس کے پیشاب کی کمی اور زیادتی کا یہ سبب بن رہے ہیں. آگے ہے پیشاب کی رنگت. اب یہ رنگت کے تبدیل ہونے کے 3 مین فیکٹر ہیں. ایک پہلا فیکٹر تو ہے اس کا لیور. اگر لیور کے اندر فیٹس زیادہ ہو گئی ہیں، لیور جو اس کے اندر چربی آ گئی ہے، لیور اپنے سائز سے بڑھ گیا ہے، تو اس کی وجہ سے بھی پیشاب کی رنگت چینج ہو جائے گی. لیکن جو لیور کی وجہ سے پیشاب کی رنگت چینج ہوگی، اس کے اندر سمیل آپ کو زیادہ نہیں آئے گی. لیکن جب گردے ڈسٹرب ہوں گے پھر بھی پیشاب کی رنگت چینج ہوگی، وہ پیلے کلر میں جائے گا. اب پیلے کلر میں ہم نے جب دیکھنا ہے کہ یلو کلر یورین آ رہا ہے تو سمیل نہیں، تو پھر ہم نے اس کے لیور کا علاج کرنا ہے. اور اگر سمیل آ رہی ہے، پیشاب ایک جیسا ہی ہے، تو پھر ہمیں اس کے گردے کی طرف جانا ہے کہ جو چیز گردے کو نکالنی چاہیے تھا وہ نہیں، وہ پیشاب میں دے رہا ہے، جس وجہ سے اس کی رنگت بھی چینج ہو گئی اور اس کی سمیل بھی چینج ہو گئی ہے. اب یہ دونوں چیزیں، گردہ متاثر کرتا ہے لیور کو اور لیور متاثر کرتا ہے گردے کو. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ لیور گردے کو متاثر کرے اور گردہ لیور کو متاثر کرے؟ لیور اس وقت اس کو متاثر کرے گا جب لیور زیادہ چکنائی لینے کے بعد وہ گال بلیڈر کو دیتا ہے، گال بلیڈر ڈیلیور کرتا ہے سٹامک کے اندر، سٹامک سے پھر وہ سارے فاسد مادے بلڈ کے اندر جاتے ہیں، بلڈ پھر گندا ہوتا ہے اور پھر وہ گردے کو دیتا ہے. گردے کو اپنی روٹین سے ہٹ کے اس پر محنت کرنا پڑتی ہے، جس وجہ سے اس کی سمیل آنا شروع ہو جاتی ہے. اگر سمیل نہیں آتی تو لیور، اگر سمیل آتی ہے تو پھر یہ اپنے کڈنی کو دیکھنا ہے. اب اس کے اندر بھی سمیل کا فرق ہے. ایک بہت تیز بو ہے، جیسے گھوڑے کے پیشاب کی بدبو ہوتی ہے. اب اس کو بھی مد نظر رکھنا ہے کہ بو گھوڑے کے پیشاب جیسی ہے یا اور زیادہ کوئی سمیل آ رہی ہے. یہ آگے انشاءاللہ اس کا میں آپ کو بتاتا ہوں کہ سمیل کے لحاظ سے ہم نے کون سی میڈیسن کا ہم نے انتخاب کرنا. تو یہ پیشاب کی رنگت کا چینج ہونا بھی اس کی ایک علامت ہے گردے کی کہ اس کی وجہ سے یہ پرابلم آ رہا ہے. آگے اس کی علامت ہے گردے کو چیک کرنے کے لیے کہ جب آپ کے پاس مریض آتا ہے تو آپ کیسے اس کو چیک کریں گے یہ گردے کا مریض ہے. وہ آئے گا تو تھوڑا سا بیٹھتے ہوئے بڑی آہستگی کے ساتھ بیٹھے گا، جیسے کہ کوئی چیز اس کے پیچھے درد کر رہی ہے یا فالتو چیز محسوس کر رہا ہے، تو اس کو سہارا دیتے ہوئے وہ بیٹھے گا، تو بیٹھ کے آپ کے ساتھ پھر بات کرے گا. تو زبان اس کی وہ بھی پیلے رنگ میں چلی جاتی ہے. یہ ساری گردے کی علامات ہیں، سمٹم ہیں جو ہم نے مریض کے آنے سے ہم نے اس سے کلیکٹ کرنی ہے، پھر اس کو آگے ہم نے لے کے چلنا ہے. تو 4 اس کے مین فیکٹر ہیں جو اس کے کام کرنے والے ہیں. اس کو متاثر کرنے والی چیزیں جو ہیں وہ 10 ہیں اور ان کے بعد اس کی علامات آتی ہیں. یہ ہمارا مریض گردے کا ہمارے سامنے آ گیا. اب دیکھنا ہے کہ گردے کے اندر پتھری پیدا ہو گئی. پتھری پیدا کیوں ہوتی ہے کہ یہ 4 وینیں ہوتی ہیں بلڈ کی جو آرٹری ہوتی ہیں، یہ بلڈ لے کر سارے جسم کا گردوں کے اندر آتی ہیں. اب جب گردوں کے اندر خون آتا ہے تو پھر یہ جو چیز ساری ہے یہ کارٹیکس ہے، جو اس کا خول ہے اوپر والا، یہ دونوں جانب ہے. اس کے اندر چھوٹی 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 وینیں ہیں جن کو ہم نیفرائٹس کہتے ہیں. وہ سارا بلڈ ان کے اندر آ کے سرکل کرتا ہے. سرکل کرنے کے بعد یہاں سے پانی جو ہے نا رس رس کے قطرہ قطرہ بن کے وہ نیچے منڈولا کے اندر آ کے گرتا ہے. یہ جو پیندہ ہے اس کا، اس کے اندر آ کے گرتا ہے اور خون پھر اسی طرح واپس جا کے لنگس کے پاس باڈی کے اندر سرکولیٹ کرتا ہے اور جو پیشاب بنتا ہے وہ یہاں سے ہو کر یہ یوریٹر وینے ہیں دونوں، لیفٹ اور رائٹ، یہ ان میں سے پیشاب آتا ہے اور آ کے یوریتھرا کے اندر گر جاتا ہے. یہ یوریتھرا ہے. اور یہاں پہ ایک گدود ہوتا ہے جس کو ہم پراسٹیٹ بولتے ہیں. جب بلیڈر کے اندر یورینر بلیڈر کے اندر یورین آ جاتا ہے تو پھر یہ اس کو بلاک کر کے رکھتا ہے، روک کے رکھتا ہے. اب اس کا ایک مخصوص سائز ہے جو تقریباً 30 یا 32 گرام اس کا وزن ہوتا ہے. اگر اس سے وزن بڑھے گا تو پھر پیشاب کرنے میں بھی اس کو تکلیف آئے گی، رکاوٹ ہوگی.
اب اس کا تعلق انسان کے ڈائریکٹ برین کے ساتھ ہوتا ہے کہ وہ کب پیشاب کرنا چاہتا ہے اور کہاں کرنا چاہتا ہے، وہ اس کو میسج پاس کرتا ہے کہ اب بیلٹ کھول دیا، پیشاب کے لیے تیار ہیں، واش روم میں پہنچ گئے ہیں۔ جب برین اس کو میسج پاس کرتا ہے تو یہ ڈائریکٹ سکڑتا ہے اور سارا پیشاب یوریتھرا سے یوریتھرا کے ذریعے باہر نکل جاتا ہے۔ دوبارہ یہ الگ سے ہے۔ اب یہاں سے پیشاب گردوں سے نکل کر یورین بلیڈر کے اندر آتا ہے، پھر یوریتھرا کے نیچے ضائع ہو جاتا ہے، اور یہاں پہ پھر بعض اوقات پتھریاں بننا شروع ہو جاتی ہیں۔ وہ فاسد مادے جو جسم سے نہیں نکلتے، وہ کئی قسم کے ہیں، کیلشیم ہے، پوٹاشیم ہے، فاسفیٹ ہے، آکزلیٹ ہے۔ یہ فاسد مادے ہیں جو جسم سے باہر نکلنے چاہیے، جب یہ نہیں نکلتے تو یہ اس کے اندر پتھریاں بن جاتی ہیں، اور اس کے اندر ایک یورک ایسڈ بھی ہوتا ہے۔ یہ جتنی قسمیں اتنی قسم کی یہ پتھری ہیں۔ کیلشیم کی الگ پتھری ہے، پوٹاشیم کی الگ ہے، کیلشیم کاربونیٹ کی الگ ہے، فاسفیٹ کی الگ ہے، یورک ایسڈ کی الگ ہے۔ اب ہوتا کیا ہے کہ ہم سمجھتے ہیں بس گردے میں پتھری آ گئی ہے تو اس کو ہم اپنی میڈیسن دے دیں، کسی کمپنی کی دے دیں یا سنگر ریمیڈی کو جو بھی سمجھ میں آئے دے دیں، لیکن اگر آپ نے مریض کے ساتھ ہمدردی کرتے اس کا بہترین علاج کرنا ہے تو اس کے لیے آپ کو 2-3 ٹیسٹ کروانے ہوں گے۔ اس ٹیسٹ کے اندر سب سے پہلے تو آپ کو ایکس رے لینا ہوگا۔ ایکس رے کلیئر ہے تو پھر اس کے بعد آپ کو الٹرا ساؤنڈ لینا ہے۔ اگر الٹرا ساؤنڈ آپ کے پاس آ گیا تو وہ پوزیشن واضح کرے گا کہ پتھری جو ہے وہ اپر پول میں ہے، مڈ پول میں ہے یا لوئر پول میں ہے۔ جب یہ کنڈیشن آپ کا الٹرا ساؤنڈ کلیئر کرے گا تو الٹرا ساؤنڈ اس کی کیفیت کو کلیئر نہیں کرے گا کہ یہ کس چیز کی بنی ہوئی ہے۔ اس چیز کو کلیئر کرنے کے لیے یہ کس چیز کی بنی ہے اس کے لیے آپ کو سی ٹی اسکین پہ جانا ہوگا۔ جب سی ٹی اسکین کروائیں گے تو وہ کلیئر کرے گا کہ آکزلیٹ کی ہے، فاسفیٹ کی ہے، پوٹاشیم کی ہے، کیلشیم کی ہے۔ پھر جب وہ کلیئر ہو جائے گا تو پھر آپ دیکھیں گے کہ ہم نے کون سی میڈیسن اس کو اس کی کیفیت کے مطابق ہم نے دینی ہے۔ تو جب یہ چیزیں سامنے آئیں گی کہ پتھری مڈ پول میں، اپر پول، اب دیکھنا اس کا سائز کیا ہے۔ ٹھیک ہے، کلیئر ہو گیا کہ یہ کیلشیم کی ہے، پوٹاش کی ہے یا یورک ایسڈ کی ہے یا آکزلیٹ کی ہے، یہ کلیئر ہو گیا۔ اب اس کے بعد اس کی جسامت کتنی ہے، اس کا ویٹ کتنا ہے، اس کا سائز کتنا ہے، اس کی کیفیت کیا ہے۔ اس پتھریاں بھی 3 قسم کی ہوتی ہیں۔ ایک بالکل سادہ ہوتی ہے کہ جو آسانی سے میڈیسن یوز کریں تو آپ نکل جاتی ہے۔ دوسری ہوتی ہے ملٹیپل، وہ ہوتی ہے کہ ایک 2 ذرے مل کر آپس میں جڑ کے وہ پتھری بنا دیتے ہیں، اور اس کی کیفیت جو ملٹیپل پتھری ہوتی ہے اس کی کنڈیشن ایسے ہوتی ہے جیسے شہتوت کا آپ پھل کھاتے ہیں جس کو ہم گل بولتے ہیں، اس کے اوپر دیکھا ہم نے چھوٹے چھوٹے دانے ہوتے ہیں۔ وہ چھوٹے چھوٹے دانے اس چیز کو ظاہر کریں کہ یہ بذات خود پتھری نہیں تھی، یہ کچھ چیزیں مل کے آپس میں پتھریاں بن گئیں، یہ ملٹیپل پتھری ہے۔ اور تیسری ہے کنجسٹڈ، یعنی کہ بڑی پیچیدہ سی ہے کہ اس کا کوئی اس طرف کنارہ، کوئی اس طرف ہے، کوئی اس طرف ہے، اس کی کوئی اپنی شکل نہیں، جہاں سے کوئی چیز ملی اور لمبی بن گئی۔ اب وہ پتھری اگر آپ ظاہری طور پر کوئی میڈیسن ایسی دے کہ وہ نکلے، میڈیسن تو اپنا کام کرے گی، لیکن اس بندے کی اس پتھری کی وجہ سے جو پیچیدہ پتھری ہے اس کے نیفرائٹس جو زخمی ہوں گے، جس سے بلڈ آنا شروع ہوگا، اس کی پین کے اندر زیادہ اضافہ ہو جائے، وہ مزید پریشانی کے اندر چلا جائے گا۔ تو جب یہ 3 پتھریاں کلیئر کرے گا سی ٹی اسکین تو پھر آپ کو آسانی سے سمجھ میں آسانی سے آ جائے گی بات کہ پتھری سمپل ہے، ملٹیپل ہے یا کنجسٹڈ ہے، اور پھر اس کے بعد وہ کس چیز کی پتھری ہے، پھر آپ نے اس کو میڈیسن کا انتخاب کرنا ہے۔ یہ 5ویں مرحلے پر جا کے ہے۔ پہلے ہم نے دیکھنا ہے اس کا فنکشن، اس کی کیٹیگری کیا ہے، پھر اس کے اسباب کیا ہیں، اس کے سبب کے مطابق پھر اس کے سمٹم کیا ہیں۔ سمٹم لینے کے بعد آپ نے جانا ہے کہ کس جگہ پہ ہے اور کس سائز میں ہے، پھر اس کے بعد آپ نے اس کی سکین سارا لینا ہے۔ سکین لینے کے بعد جس چیز کی پتھری آئی ہے پھر آپ نے اپنے مٹیریا میڈیکا میں جانا کہ اب ان پتھریوں کے لیے کون کون سی میڈیسن ہمارے پاس ہے۔ جب میڈیسن کو ہم تمام تر کیٹیگریز کو سامنے رکھ کے انتخاب کریں گے تو انشاءاللہ امید ہے کہ جو 1 ماہ کے اندر آپ کو رزلٹ ملنا ہے، ممکن ہے کہ وہ 2 ویک کے اندر، 1 ویک کے اندر آپ کو مل جائے۔ اکثر طور پہ ہوتا ہے جی ٹھیک ہے جی بیربرس اگر آپ استعمال کر دیں، لیفٹ سائڈ پہ ہے تو بیربرس کو یوز کر لیں، دائیں سائڈ پہ تو لائکوپوڈیم کو یوز کر لیں، تو یہ سائڈ کی میڈیسن ٹھیک ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن بیربرس جو ہے یہ تب استعمال کریں گے جیسے میں نے پہلے ذکر کیا کہ اگر اس کا لیور ساتھ متاثر ہو رہا ہے، لیور جو ہے اس کے ساتھ آپ کی میڈیسن یہ بیربرس بنتی ہے
یہ گال بلیڈر پہ بھی یوز ہوتی ہے، کڈنی سٹون پہ بھی یوز ہوتی ہے، اور یہ اسٹامک پہ بھی ہوتی ہے، جینڈس پہ بھی آپ کی میڈیسن یوز ہوتی ہے بیربرس جو ہے۔ تو بیربرس کو ہر جگہ پر استعمال نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اب اگر پتھری آپ کی یورک ایسڈ کی ہے، یہ علاج کے معاملے سے یورک ایسڈ ہے، تو اس میں آپ پتھری کو 2 نمبر پہ رکھیں گے۔ نمبر 1 آپ کا یورک ایسڈ ہے کہ جب آپ یورک ایسڈ کا ٹریٹمنٹ کریں گے تو آٹومیٹکلی آپ کی وہ میڈیسن جو ہے وہ آپ کے کڈنی پر جا کے اثر انداز ہوں گی، اور وہاں پہ جو یورک ایسڈ کی وجہ سے پتھری بنی ہے وہ وہاں سے ڈیزالو ہوگی، وہ وہاں سے نکلے گی۔ لیکن اگر آپ یورک ایسڈ کو نظر انداز کر کے یہ سمجھیں کہ پتھری نکل جائے گی تو ایسا ممکن نہیں۔ اور اب اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ اس کے لیے RT کا یورینس کیو میں بھی استعمال کروا سکتے ہیں، 3x یا 6x میں بھی دے سکتے ہیں RT کا یورینس۔ اور اب اس کے ساتھ دوسری میڈیسن ہے تھلاپسی برسا۔ RT کا یورینس اور تھلاپسی برسا، یہ یورک ایسڈ والی جو پتھریاں ہیں، جو مریض یورک ایسڈ کا آپ کے پاس آتا ہے، آپ نے اس کا ٹیسٹ کروایا، یورک ایسڈ زیادہ آ گیا ہے، گردے کے اندر پتھری بھی پیدا ہو گئی ہے، اس کے جوائنٹ بھی جو متاثر ہو گئے ہیں، گینٹھیا اس کو ہو گیا، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ صرف گینٹھیا کی طرف ہی توجہ دیں گے۔ آپ جب اس کو یہ میڈیسن یوز کروائیں گے تو آپ کا مریض جو ہے وہ جلد صحت یاب ہوگا۔ ہاں اگر یورک ایسڈ کی پتھری ہے اور اس کے پیشاب میں سمیل بھی آ رہی ہے گھوڑے کے پیشاب کی طرح، پیشاب بہت گاڑھا ہے، سمیل آتی ہے جیسے گھوڑے کا پیشاب ہے، تو ساتھ اس کو یورک ایسڈ بھی ہے، اب یہاں کیا بیربرس یوز کریں گے یا لائکو؟ نہیں، اب یہاں پہ ہم استعمال کریں گے بنزوئک ایسڈ۔ یہ بنزوئک ایسڈ بہترین میڈیسن ہے آپ کے یورین کی سمیل کو ختم کر، جو بیڈ سمیل ہے، واش روم میں جانا برداشت نہیں ہے، بچہ پیشاب کر دے، کمرے میں کھڑا ہونا مشکل ہو جاتا ہے، اور آپ کو دیکھا ہوگا کہ پریکٹس کے دوران کبھی کبھار ایسے بزرگ لوگ جن کے بستر کے پاس جاتے تو بہت زیادہ سمیل آتی ہے ان کے یورین کی، تو ان کے لیے بنزوئک ایسڈ بہترین میڈیسن ہے یورک ایسڈ کی پتھری کے لیے۔ اب ہے جی کیلشیم کی پتھری ہے، کیلشیم کی پتھری، کیلشیم اگر پتھری تمہارے سامنے آتی ہے تو کلکیریا فلور بہترین میڈیسن ہے کیلشیم کی پتھری کو خارج کرنے کے لیے۔ کلکیریا فلور 3x میں بھی دے سکتے ہیں اور 6x کے اندر بھی آپ دے سکتے ہیں۔ اور اگر کیلشیم کی پتھری ہے تو اس کے لیے ایک بڑی میڈیسن ہے ہائیڈرنجیا۔ ہائیڈرنجیا جو ہے یہ جب گردے کے اندر جاتی ہے تو اپنے اثرات ایسے رکھتی ہے کہ یہ جتنی بھی پتھری ہیں ان ساری کو کھول دیتی ہے۔ ہائیڈرنجیا کڈنی کو فلٹر کرنے کا، سمجھ لیں کہ جس طرح یہ پلانٹ ہے باڈی کا، اسی طرح یہ ہائیڈرنجیا بھی پلانٹ ہے گردوں کو واش کرنے کے لیے۔ کوئی بھی عفونت ہو، کوئی بھی مسئلہ تو ہائیڈرنجیا کو آپ وہاں پہ استعمال کروا سکتے ہیں۔ ایک میڈیسن ہے یہ کیلشیم کاربونیٹ کے لیے، کیلشیم کاربونیٹ۔ جس شخص کے اندر یہ پتھری ہوگی وہ آدمی پیشاب آسانی سے نہیں کر سکتا، وہ جس طرح سر زمین پہ رکھے گا یا ہاتھ زمین پہ رکھے گا یا اپنے آپ کو جھکا کے وہ پیشاب کرے گا، تو ایسے آدمی کے لیے میڈیسن ہے پریرا بریوا۔ پریرا بریوا ایسی پتھری کے لیے کہ جو مریض پیشاب کرتا ہے تو اپنے آپ کو جھکا کے کرتا ہے، اس آدمی کے لیے آپ پریرا بریوا استعمال کریں گے۔ گردے کے اندر پتھری ہے لیکن یوریٹر جو ہیں، یہ یوریٹر جو وینے ہیں ان کے اندر آ کے پتھری پھنس گئی ہے، اب یہاں سے کس طرح نکالنا؟ چلو یہ تو میڈیسن تھی گردوں کے لیے، اب وہاں سے نکل آئی یوریٹر کے اندر آ گئی ہیں، تو یوریٹر سے آگے وہ نیچے نہیں گری تو مریض بہت زیادہ تکلیف محسوس کر رہے ہیں۔ اب یہاں پہ جب پتھریاں آئیں گی تو یہ میڈیسن یوز کرنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں، کیونکہ پتھریاں گردے سے نکل آئیں، اب آ گئی یوریٹر کے اندر، اب آپ نے یہاں سے یوریتھرا کے اندر اس کو گرانا ہے، بلیڈر جو ہے مثانہ جو ہے یورینر بلیڈر اس کے اندر آنی چاہیے، وہ یہاں پھنس جاتی ہے۔ اب جب یہاں پھنسے گی تو اس کے لیے 2 بڑی میڈیسن ہیں، ایک ان میں سے ہے، آپ حیران ہو جائیں گے، کالوفائلم 6x میں۔ اگر پتھری یہاں پہ آ کے پھنس جاتی ہے تو 6x میں ہر 2 گھنٹے کے بعد آپ مریض کو گرم پانی کے ساتھ دیں تو وہ پتھری جلدی سے نیچے آئے گی، کیونکہ کالوفائلم کے اندر یہ اللہ تعالیٰ نے خاصیت رکھی ہے کہ جب بچہ بھی پیدا نہ ہو تو دردیں ہوتی ہوں، عورت کو ڈلیوری کیس کے اندر بچہ نہیں پیدا ہو رہا
یوٹرس نہیں کھل رہی تو وہاں پہ بھی کالوفائلم کو اسی لیے یوز کرتے ہیں کہ اس کے اندر فلیکسیبل ہو جاتی ہیں، وہ ان کو فلیکس کر دیتا ہے، نرم کر دیتا ہے، تو بچہ آسانی سے پھر اس کی ولادت ہو جاتی ہے۔ سیم کنڈیشن یہاں پہ بھی آتی ہے، کیونکہ یہ غیر فطری چیز ہے جو وہاں آ کے اٹک گئی ہے، تو اس غیر فطری چیز کو نکالنے کے لیے اس کو فلیکسیبل کرنا ہے، تو اس کے لیے کالوفائلم ہے۔ دوسری میڈیسن اس کی یہ ہے کہ اگر پیشاب رک گیا ہے مریض کا تو اس کے لیے سیبل سیرولاٹا۔ یہ کیوں طاقت میں اگر ہو سکے تو 30 ڈراپ 3 ٹائم آپ دے سکتے ہیں۔ سیبل سیرولاٹا ان دونوں یورینر وینے جو ہیں ان کو فلیکسیبل کرنے کے لیے، نرم کرنے کے لیے یہ استعمال کی جاتی ہے۔ اب پتھری وہاں سے نکل آئی ہے لیکن مثانے کے اندر آ کے ٹھہر گئی ہے، اب وہ پتھری اور یہ پراسٹیٹ گدود دونوں مل کے پیشاب کی رکاوٹ کا سبب بن رہی ہیں۔ یہاں مریض پیشاب کرتا ہے قطرہ قطرہ، جل کے آتا ہے، بہت زیادہ تکلیف اس کو ہوتی ہے، بے چین ہو جاتا ہے، منہ اس کا پک جاتا ہے، بے قرار ہے، تو یہاں پہ پھر آ کے ہم کینتھرس، جہاں آ کے پتھری پھنسے گی، پیشاب رکے گا، جلن کے ساتھ آئے گا، تو پھر ہم وہاں پہ کینتھرس کو یوز کریں گے۔ اور تیسری میڈیسن ہے سارسپریلا، کہ انسان پیشاب کر بھی لیتا ہے تو پیشاب کرنے کے بعد پھر عادت ہوتی ہے، جاتا ہے، پھر تھوڑا سا آ جاتا ہے، پھر آتا ہے، تو پھر بہت زیادہ پیشاب آ گیا ہے۔ یہ مسلسل کنڈیشن اس کی رہتی ہے کہ میرا پیشاب فارغ ہی نہیں ہوتا، میں بڑی مشکل میں ہوں۔ اب ایلوپیتھی والے جو ہیں اس کو کیتھیٹر پاس کرتے ہیں کہ یہ اس کا پیشاب آسانی سے، تو کیتھیٹر پاس کرنے کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ اگر تو پراسٹیٹ بڑا ہوا ہے تو کیتھیٹر اس کو پریس کرے گا تو یہاں پہ انفیکشن ہوگی، انفیکشن کے بعد اس کا سائز اور زیادہ بڑھے گا، نتیجتاً پھر اس کا آپریٹ کروانا پڑے گا۔ جب آپریٹ کروائیں گے تو یہاں سے پھر جو یورینر بلیڈر کا کینسر ہے وہاں یہاں سے اس کی ابتدا ہوتی ہے۔ اور جس آدمی کا ویٹ جو ہے نا وہ 85 kg ہو اور اس کی عمر تقریباً 70 ایئر ہو تو اس کو آپریٹ نہیں کروانا چاہیے۔ اگر وہ آپریٹ کروائے گا تو لا محالہ 80% کیس جو ہے وہ کینسر کے اندر چلے جاتے ہیں۔ تو کیتھیٹر کو نکالنے کے لیے اور یہاں سے پیشاب کے اخراج کے لیے کینتھرس اور اس کے ساتھ سارسپریلا، یہ ہم نے استعمال چیزیں کرنی ہیں۔ اب رہ گیا مسئلہ کہ ہمیں اپنی زندگی میں اپنے گردوں کی حفاظت کس طرح کرنی ہے۔ اس میں سب سے پہلی چیز جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا دین جو ہماری رہنمائی کرتا ہے کہ وقت پہ کھانا کھائیں، مناسب کھانا کھائیں اور اچھا کھانا کھائیں۔ جب ہم سنت کے مطابق کھانا کھائیں گے، مناسب طریقے سے کھائیں گے تو انشاءاللہ یہ پرابلم ہمیں نہیں آئیں گے۔ دوسرے نمبر پر یہ ہے کہ ہمیں پانی جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ پینا چاہیے اور صاف شفاف پانی پینا چاہیے۔ پانی کی 2 قسمیں ہیں، ایک صاف واٹر ہے اور ایک ہارڈ واٹر ہے۔ جو سافٹ واٹر ہے وہ اس کا مطلب ہے کہ بالکل ایسا پانی کہ جو صحت کے مطابق ہے۔ اس کی علامت کیا ہے؟ ایک تو میڈیکل کے طور پہ آپ کروا سکتے ہیں، دوسرا آپ کا منہ جو ہے وہ آپ کی خود لیبارٹری ہے۔ جب آپ پانی پئیں گے اگر وہ ٹیسٹ تمہارے مزاج کے خلاف ہے، اس کا مطلب ہے کہ پانی صحیح نہیں ہے۔ اور پاکستان میں جب پانی کے سارے نسخہ جات لیے گئے کہ کس کس کا پانی صحیح پینے میں، تو صرف 2 شہر آئے، ایک کوئٹہ اور دوسرا پشاور۔ کوئٹے اور پشاور کا پانی صحت کے لیے مضر نہیں، باقی جتنے بھی پاکستان کے بڑے بڑے شہر ہیں ساروں کا پانی جو ہے وہ مضر ہے، پینے کے قابل نہیں ہے۔ دوسرا، ہمیں پین کلر سے محفوظ رہنا چاہیے۔ ہمیں دھوپ میں اگر کام کرنا ہے تو اپنے سر کو ڈھانپنا چاہیے، پانی زیادہ استعمال کرنا چاہیے، اور سیکس کی میڈیسن نہیں استعمال کرنی چاہیے۔ ہارٹ کی جو میڈیسن بلا دھڑک ہم استعمال سال ہر سال کیے جاتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بلڈ پتلا ہوتا ہے، اس کے اندر فاسد مادے آتے ہیں جس سے گردے بھی ڈسٹرب ہو جاتے ہیں۔ تو یہ تھا تھوڑا سا گردے کے حوالے سے کہ پتھریاں جو ہیں ان کو بننے سے کس طرح روکا جا سکتا ہے، اگر بن گئی ہیں تو ان کا اخراج کس طرح ہو سکتا ہے، اور بعض اوقات ایسا ہے کہ پتھری بننے کے بعد نکلنے کے باوجود پھر دوبارہ بننا شروع ہو جاتی ہے۔ ایسی صورت میں کلکیریا رینیلس یہ ایک میڈیسن ہے کہ اگر پتھری آپ کے مریض کی نکل گئی ہے، دوبارہ آپ کو اس کو محفوظ کرنا چاہتے ہیں تو کم از کم 2 ویک یا پر منتھ اس کو کلکیریا رینلس جو ہے وہ استعمال کروائیں تو آئندہ پتھری آپ کی نہیں بنے گی۔ یہ کچھ تھا سبق جو آپ کو سنانا تھا۔ اللہ تعالیٰ میری اس کاوش کو قبول فرمائے اور آپ کا بیٹھنا ہو جائے اللہ تعالیٰ یہ بھی قبول فرمائے۔ جی پتھری زیادہ موٹی ہو، ہاں، اس میں یہ ہے کہ پتھری جو ہے نا اگر 5 mm ہے اور 5 سے لے کے 8 mm ہے یا 10 mm، زیادہ سے زیادہ اگر وہ 12 mm ہے تو اس کے نکلنے کے چانس ہیں، چونکہ نیفرائٹس کے اندر تھوڑی سی گنجائش ہے اور یوریٹر کے اندر بھی اس کی گنجائش ہے 12 mm تک نکلنے کی۔
اگر 12 mm سے پتھری زیادہ ہے تو پھر آپ لا محالہ اس کو سرجن کی طرف ریفر کریں، اس کو ٹھہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جی ایسی میڈیسن اگر آپ یوز کروائیں گے تو ممکن ہی نہیں کہ وہ 12 mm سے جو ابو پتھری ہے وہ نکل سکے، ایسا نہیں ہے۔ اس کے لیے ہمیں اپنی پیتھی سے ہٹ کر رجوع کرنا ہوگی سرجن کے ساتھ کہ وہ اس کا الیکٹرولائٹ کے ذریعے جو ہے سلسلہ حل کر لے، شعاؤں کے ذریعے کر لے، یہ پتھری جو ہے نا وہ پھر نہیں جو پتھری کو ریزہ ریزہ کر دے، وہ ہائیڈرنجیا، میں آپ سے عرض کیا کہ ہائیڈرنجیا وہ بہت اچھی میڈیسن ہے جو اس کو بالکل ریزہ ریزہ کرتی ہے، لیکن چونکہ جب پتھری 12 mm سے زیادہ ہوگی تو اس کو توڑنے کے لیے بھی کم از کم 3 سے 4 ماہ چاہیے، مریض اتنا آپ کا ویٹ نہیں کرے گا، یا اگر وہ ٹوٹتی بھی ہے تو آپ کے نیفرائٹس کو خطرہ ہوگا جس سے آپ کے گردے جو ہے ڈائلسس کی طرف جائیں گے یا اس کا کام کرنا کم ہو جائیں گے۔ جی اور کوئی مسئلہ؟ سر یہ گردوں کا مسئلہ جو ہے، جی جی اس سے اگر کسی کا کریٹینائن بہت زیادہ بڑھتا ہے، ہاں جی، اس سے بندہ ڈائلسس پہ چلا جاتا ہے۔ جی دیکھیے اس میں، ڈائلسس سے بیک اپ کرنے کے لیے جی میں وہی اس میں یہ ہے کہ کریٹینن جو ہے نا اگر وہ، میں دیکھ رہا ہوں نا، کریٹینن اور یوریا اور تیسرا البیومن، چوتھا پروٹین، یہ چاروں چیزیں جو ہے نا اس کو مینٹین رکھنا چاہیے۔ اگر کریٹینن زیادہ ہو جاتا ہے، آپ کا یوریا زیادہ ہو جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ گردے اپنا فنکشن چھوڑ رہے ہیں، وہ کام صحیح طریقے سے نہیں کر رہے ہیں۔ اب ڈائلسس جانے سے پہلے بھی آپ کے پاس میڈیسن ہے اور ڈائلسس پہ جانے کے بعد بھی آپ کے پاس میڈیسن ہیں، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ اگر کریٹینن زیادہ ہو گیا تو آپ اس میں پہلی میڈیسن ہے ایپس میلیفیکا، اس کو آپ استعمال کروائیں گے، اور ایک میڈیسن ہے ایل سیرم، وہ 6x میں یا 7x میں آپ استعمال کروائیں گے۔ یہ دو میڈیسن جو ہے نا یہ کریٹینن کو کنٹرول کرنے کے لیے بہترین میڈیسن ہے، اور جو یوریا زیادہ ہوتا ہے اس کے لیے یورک ایسڈ ایک دوائی ہے وہ بھی استعمال ہوتی ہے۔ ایپس کوشش کریں کہ 3x میں دیں، چونکہ گردے ڈسٹرب اس وقت ہوتے ہیں، ڈس فنکشن اس وقت ہوتے ہیں، کریٹینن اس وقت زیادہ بڑھتا ہے کہ جب گردے کی یہ جو کارٹیکس جھلی ہے نا یہ والی، یہ خشک ہو جاتی ہے، اور خشک ہونے کے بعد یہ اس کو سکیڑنا شروع کر دیتی ہے، نیفرائٹس کو کھلنے کا موقع نہیں ملتا، گردہ اپنی صحیح جو پوزیشن ہے اس کے مطابق ورک نہیں کرتا، اس کی کارٹیکس جھلی جو ہے وہ اس کو کلوز کیے جاتی ہے، سکڑتا وہ چلا جاتا ہے، جس سے یوریا اور کریٹینن اس کا بڑھتا ہے۔ جب کریٹینن بڑھے گا، یوریا بڑھے گا، تو اس کے لیے آپ ایل سیرم اور ایپس میلیفیکا کو یوز کروائیں گے، اور اس میں دو بڑی میڈیسن ہیں، الفلفا اور ایک زنجبر۔ الفلفا آپ جانتے ہیں کہ یہ لوسن سے بنتی ہے، ہمارے ایریا میں کافی ہوتا ہے، اور دوسری میڈیسن ہے زنجبر جو ادرک ہے۔ جب گردے فیل ہو جاتے ہیں، مریض ڈائلسس پہ چلا گیا، تو آپ یہ چاروں میڈیسن آپ کو اس کو یوز کروائیں تو انشاءاللہ وہ بہت جلد کیور ہوگا اس معاملے میں۔ ڈاکٹر صاحب کے گاؤں کا کیس ہے، شاید جانتے ہو، کشور بی بی نام ہے، میرے پاس اس کا کیس رہا ہے۔ وہ چونکہ شوگر کی مریضہ بھی تھیں اور اس کے گال بلیڈر کے اندر بھی سٹون تھی، اور اس کا یوریا اور کریٹینن بھی بہت زیادہ بڑھ چکا تھا، لاہور ہاسپٹل میں وہ ایڈمٹ تھے۔ ان کا بیٹا میرے پاس آتا رہا، 2 ماہ میں نے اس کو میڈیسن یہی یوز کروائی جو میں آپ سے کہہ رہا ہوں، ایپس، ایل سیرم اور زنجبر اور الفلفا۔ الحمدللہ وہ بی بی لاہور ہاسپٹل سے واپس اپنے گھر میں ہیں۔ زنجبر، ہاں ادرک زنجبر جو ہے وہ، جی یہ بھی کیوب ہے آپ نے دینی۔ بالکل جی ڈاکٹر صاحب، ہاں جی درست کہہ رہے ہیں۔ اس بی بی نوں شوگر بھی سی بہت زیادہ، ویکنس بہت زیادہ، انہوں نے کہا کہ ڈائلسس کرنا بہت ضروری ہے، لیکن ڈاکٹر صاحب نے مشورہ کیا کہ چاروں میڈیسن استعمال ہو رہی ہیں، خود چیک کی میں، اور مریضہ بہت جلد یعنی کہ واپس پلٹ گیا نا، انہوں نے گردے بھی ٹھیک ہو گئے ہیں، ویکنس بھی دور ہوئی ہے، اگے نوں صحت بہتر ہو رہی ہے دن بدن، ماشاءاللہ یہ ہومیوپیتھی کا کمال ہے آج کا۔ ہاں جی سر، کیونکہ کڈنی کا سر اس طرح میرا ایک کزن ہے، وہ بھی ڈائلسس پہ چلا گیا، اس کا کریٹینن 70 پوائنٹ سے اوپر ہے، تو اس لیے میں نے کہا کہ ڈسکشن ہو۔ اس میں یہی ہے کہ آپ کریٹینن اور یوریا اگر زیادہ ہے تو ایل سیرم آپ یوز کروائیں، ایپس میلی یوز کروائیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ زنجبر اور الفلفا کو استعمال، پانی جو ہے وہ اس کو فلٹر کر کے دیں، گرم پانی پلائیں اس کو، اور پھلوں کے اندر انار اور دوسرے نمبر پہ امرود، یہ ان کو دینا ہے۔ انڈے کی زردی نہیں دینی، سفیدی آپ ایسے مریض کو دے سکتے ہیں جس کا یوریا کریٹینن زیادہ ہو گیا ہے۔ اور کریٹینن اور یوریا کے علاوہ جو میں نے پروٹین کا ذکر کیا کہ پروٹین بعض اوقات انسان کے پیشاب میں بہت زیادہ آنا شروع ہو جاتی ہے، وہ آتی کیوں ہیں؟ جو شراب پینے والے لوگ ہیں، عیاشی کی زندگی گزارنے والے ہیں، زیادہ گوشت کھانے والے ہیں، ایسے لوگوں کو
ریڈ میٹ نہیں کھانا چاہیے، جس کے پروٹین آتے ہیں اس کو ریڈ میٹ نہیں کھانا چاہیے، یہ بیف ہے، یہ مٹن ہے، یا پرندوں کا جو گوشت ہے وہ نہیں کھانا ہے۔ فش کھا سکتے ہیں، چکن کھا سکتے ہیں، لیکن ریڈ میٹ جو ہے وہ پروٹین والے آدمی کو استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ پروٹین والا جو مریض ہے وہ آہستہ آہستہ اس کا رنگ بدلنا شروع ہو جاتا ہے، ویٹ اس کا کم ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ سمجھ لیں کہ جس کا ویٹ کم ہو گیا، رنگ بدل رہا ہے، تو پروٹین اس کے رپورٹ میں آ رہی ہے کہ زیادہ جا رہی ہیں، تو اس کے لیے ریڈ میٹ آپ اس کو بند کر دیں، سیر اس کو کروائیں، انشاءاللہ بہت جلد وہ کیور ہو جائے گا۔ جی اور کوئی مسئلہ اس حوالے سے؟ جی زال بھائی کوئی؟ جی بہت شکریہ۔